فیصلہ آیا لندن کی عدالت سے. ایک کمپنی ہے جس کا نام براڈ شیٹ ہے. براڈ شیٹ کمپنی لندن کی عدالت میں جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ سیاست دانوں کے لندن میں موجود اثاثے تلاش کرے اور اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ ملے گا. مشرف صاحب اپنے زمانے میں یہ کہہ گئے کہ کمپنی اپنے کام میں ناکام ہو گئی, وہ کسی سیاستدان کا کوئی اثاثہ تلاش نہیں کر سکی. یہ مشرف صاحب نے اپنے زمانے میں فیصلہ کیا اور آن ریکارڈ یہ فیصلہ ہوا. 2003 میں غالباً یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس کمپنی سے کنٹریکٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. جناب والا, وہ کمپنی عدالت میں چلی جاتی اور عدالت میں جا کے اپنے معاوضے کی طلب کے لیے مقدمہ درج کراتی. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پاکستان اس کا معاوضہ اس کو ادا نہیں کرے گا تو یا تو ایون فیلڈ کے 4 فلیٹس اس کو دے دیے جائیں کیونکہ وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہیں, بقول اس کے کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے بنے. یہ وہ کمپنی نے کہا عدالت میں چل کے کہ 4 فلیٹس مجھے دے دیے جائیں. پاکستان کرکٹ ٹیم پر پابندی لگا دی جائے. پاکستان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے, پاکستان کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلنے گئی ہوئی تھی وہاں پہ, انہوں نے کہا یہ بھی پاکستان کا اثاثہ ہے, یہ بھی ہمیں دے دو. پاکستان کے جو بینکوں میں پیسے ہیں وہ بھی ہمیں دے دو, اور دوسرے ایسٹس جو ہیں پاکستان کے وہ بھی ہمیں دے دو. یہ مقدمہ لے کے وہ عدالت میں جاتی ہے. عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ عدالت نے کہا کہ آپ ایون فیلڈ کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ عدالت کا فیصلہ لکھا ہوا موجود ہے جناب کہ یہ فلیٹ حکومت پاکستان کے نہیں ہیں, تمہارے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لہذا نواز شریف تو سچا ثابت ہوا, اس کمپنی کو وہ فلیٹ نہیں دیے گئے, لیکن حکومت پاکستان کے جو پیسے یو کے بینکوں میں موجود تھے ان کو ضبط کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ کمپنی کو ادائیگی کی جائے. لہذا کمپنی کو ادائیگی کی گئی 27-28 ملین پاؤنڈز. جناب والا, یہ کوئی جو فیسیں دی گئی ہیں وکلا کو مقدمہ لڑنے کے دوران, جو ان کے کلیمز تھے, وہ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو وہ کو 700 کروڑ پاکستانی روپیہ بنتا ہے. 700 کروڑ پاکستانی روپیہ جو مشرف کی حماقت اور عمران خان کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے پاکستان کو ایک ایسی کمپنی کو ادا کرنا پڑا جس کو غالباً دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہائر کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لیکویڈیٹ ہو رہی تھی. وہ کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہی تھی. 700 کروڑ روپیہ. جناب کیا اس 700 کروڑ روپے سے میرے بچوں کے لیے اسکول نہیں بن سکتے تھے؟ کیا اس 700 کروڑ روپے سے میرے غریب والدین جو ہیں ان کو دوائیاں میسر نہیں کی جا سکتی تھیں؟ کیا اس 700 کروڑ روپے سے پاکستان میں آٹے اور چینی کی قیمتوں کو نیچے لانے میں مدد نہیں کی جا سکتی تھی؟ آپ نے صرف سیاسی انتقام کی خاطر کہ کسی طریقے سے نواز شریف سے سیاسی انتقام لے لیا جائے, کسی طریقے سے آصف زرداری کو غلط ثابت کر دیا جائے, کسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, مولانا فضل الرحمان کو عوام کی نظروں میں گرا دیا جائے, کروڑوں روپیہ اس کے لیے خرچ کرنا پڑ جائے. الحمدللہ وہ نیب نہیں تھی جہاں پہ لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز دکھا کے فیصلے کرا لیے جاتے ہیں. اس لیے وہاں پہ انصاف ہوا اور آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑا, اور مزید جرمانے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے, مزید جرمانے ادا کرنے پڑیں گے آپ کو. تو سرخ رو کون ہوا جسے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج نثار صاحب نے
یا سرخرو وہ ہوا جسے نااہل قرار دے کے پاکستان کی سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج بھی کیا رویہ کہ پاکستان کے لوگوں سے اس خبر کو چھپایا جاتا ہے, لیکن اسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو جب بلیک میل کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولتا ہے, ان سے مزید پیسے بٹورنے کے لیے مزید جھوٹے الزامات لگاتا ہے, تو اس پہ ٹیلی ویژن پہ گھنٹوں پروگرام کیے جاتے ہیں. اور خود اس کمپنی کے بارے میں مشیر جو ہیں احتساب کے شہزاد اکبر صاحب, ان کی ڈان میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی فراڈ کمپنی ہے. یہ پاکستان کو انہوں نے مثال دی ہے کہ دے آر ملکنگ دا ملک. تو یہ اس طرح کے جو فیصلے کیے گئے سیاسی انتقام کی لینے کی خاطر, اور اربوں روپیہ اب ہم ہر جانوں کا ادا کر رہے ہیں, کیا اس کا کوئی احتساب کرے گا؟ کوئی ہے جو سوال اٹھائے گا نیب کے چیئرمین صاحب سے؟ کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے گا پاکستان کی موجودہ حکومت سے پوچھ کے کہ یہ جو اربوں روپے ہم اس دیوانگی پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ بدعنوانی کی کون سی قسم ہے؟ کیا یہ بدعنوانی کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا یہ میرے ٹیکسوں کے پیسے, یہ 700 کروڑ روپے جناب, اگر میں نے 1 روپیہ بھی ٹیکس کا ادا کیا ہے تو اس 700 کروڑ روپوں میں میرا 1 روپیہ شامل ہے. جناب والا, آپ کی تنخواہ سے جو ٹیکس کٹتا ہے وہ بھی ان 700 کروڑ روپوں میں شامل ہے. میرا غریب موٹر سائیکل پر پھرنے والا جب پیٹرول کا 1 لیٹر خریدتا ہے وہ بھی ان 700 کروڑ روپوں میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ آپ نے ہم غریبوں کے 700 کروڑ پہ ادا کر دیے جی. کیا آپ پوچھیں گے, کسی سے پوچھیں گے کہ یہ بدعنوانی کس نے کی, کون کون اس میں حصے دار ہے, اور اس کا بھی کسی سے کوئی جواب لیا جائے گا؟ اگر آج نہیں تو کل لیا جائے گا. جناب والا, جناب والا, میرے ایک فاضل دوست فرما رہے تھے کہ 70 سالوں میں یہ پہلی ان کی حکومت ہے جس نے پاکستان میں کسی بڑے ڈیم پر کام شروع کیا ہے. 2 ڈیم کا نام بھی انہوں نے لیا, ایک دیا میر بھاشا ڈیم ہے, دوسرا محمد. یہ ریکارڈ پہ ہے, اور ان کو اگر وہ ہاؤس میں موجود ہوتے تو ضرور میں یہ دریافت کرتا کہ دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے جو ہزاروں ایکڑ زمین جس پہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلا انہوں نے شروع کیا ہے, وہ کہاں سے آئی؟ کیا دیا میر بھاشا کہیں مریخ پہ بن رہا ہے, چاند پہ بن رہا ہے, یا پاکستان میں بن رہا ہے؟ اگر پاکستان میں بن رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی زمین استعمال کی جا رہی ہوگی. تو کیا زمین ان کی حکومت نے خریدی, یا زمین ان کو کہیں سے تحفے میں مل گئی, اچانک آنکھ کھلی اور وہ زمین دستیاب تھی اور اس پہ ڈیم کا کام شروع کر دیا گیا, یا زمین کسی نے خریدی تھی؟ اگر زمین کسی نے خریدی تھی, اس کی پیمنٹ کی تھی, تو پھر یہ کریڈٹ بند کو شروع کرنے کا اسی کو جائے گا. اور جناب والا, میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس زمین کی خریداری کا کام پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے سے شروع ہوا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں تکمیل تک پہنچا. لہذا دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا صحرا اگر جائے گا تو گزشتہ 2 جمہوری حکومتوں کو جائے گا کہ انہوں نے اس پر کام شروع کرایا تھا.